پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اہل الکتابی، اور اہل کتاب میں سے کوئی ہے، من جو، ان اگر، تأمن ہو، آپ امانت دیں اسے، بقنطار ایک خزانہ، یؤدیہ وہ ادا کر دے گا اسے، الیکا طرف آپ کے، ومنہم اور کوئی وہ ہے، من جو، ان اگر، تأمن ہو، آپ امانت دیں اسے، بدینار ایک دینار، لا یؤدیہ نہیں وہ ادا کرے گا اسے، الیکا آپ کی طرف، الا مگر، ما دمتا جب تک آپ رہیں، علیہ اس پر، قائمن قائم کھڑے، یعنی اگر آپ اس کے سر پہ کھڑے ہوں گے، جب تک آپ کھڑے نہیں ہوں گے تب تک وہ آپ کو اگر ایک دینار دیا تو وہ ایک دینار بھی نہیں دے گا آپ کو۔ ذالک یہ، بأنہم باوجہ اس کے کہ وہ، قالوا وہ کہتے ہیں، لیسا نہیں ہے، علینا ہم پر، فی الامیین امیوں کے بارے میں یعنی عربوں کے بارے میں، سبیل کوئی راستہ یعنی مؤاخذہ، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، وہم حالانکہ وہ، یعلمون وہ جانتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات بتائی جا رہی ہے یہود اور نصارہ کی، اہل کتاب کی۔ کچھ اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر تم انہیں خزانے کا امین بنا دو تو وہ تمہیں واپس کر دیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر تو انہیں ایک دینار بھی امانت دے تو تجھے ادا نہ کریں، ہاں یہ اور بات ہے کہ تو ان کے سر پر ہی کھڑا رہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں یعنی امیوں غیر یہودیوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں، یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ Among the people of the scripture, Jews and Christians, is he who, if entrusted with a qantar, a great amount of wealth, etc., will readily pay it back. And among them, there is he who, if entrusted with a single silver coin, will not repay it unless you constantly stand demanding. Because they say, there is no blame on us to betray and take the properties of the illiterate Arabs, but they tell a lie against Allah while they know it. مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں ان کا واسطہ یہودیوں سے پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے مسلمانوں کو ان کی فطرت سے خبردار کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلیت، ان کے دلوں کی باتیں، ان کی ٹرکس سب مسلمانوں کو ایک ایک کر کے بتا دیں، تاکہ ان سے معاملہ کرنے سے پہلے مسلمان ان سے ہوشیار ہو جائیں اور دھوکہ نہیں کھائیں۔ ابھی تک ہم نے پڑھا کہ یہود نے اپنی کتاب تورات میں چینجز کیے، حق کے ساتھ باطل ملا دیا اپنے دنیا کے فائدوں کے لیے، اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے نام سے جھوٹ بولا اور دوسروں کو دھوکہ دیا۔ تورات صرف یہودی علماء ہی سمجھ سکتے تھے، عام یہودی نہیں سمجھتے تھے، اس لیے علماء یہود اپنی مرضی سے جو چاہتے اس میں چینجز کر لیتے اور کہتے یہ تورات میں لکھا ہے۔ ایسا ہی ایک اور جھوٹ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ یہود میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے پاس اگر تم خزانہ بھی امانت کے طور پر رکھواؤ تو وہ واپس کر دیں گے، یعنی وہ بہت اچھے ہیں۔ ایک گروپ جو ہے یہود کا وہ بہت اچھا ہے، اگر ان کے پاس خزانہ بھی رکھوایا جائے تو وہ واپس کر دیں گے، یعنی بہت امانت دار ہے، وہ دھوکے باز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی تعریف فرمائی جو امین یعنی ٹرسٹ وردی ہیں۔ نان مسلمز جو بھی دنیا میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ انہیں دنیا میں ضرور دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتے، لیکن جو اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لائے گا، اسلام میں داخل نہیں ہوگا،
وہ جو بھی اچھے کام کرے گا اس کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیا جائے گا، لیکن مرنے کے بعد اللہ سے شرک کرنے اور اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہوگی۔ دنیا میں اس نے جو اچھے کام کیے ہوں گے ان کا بدلہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ملے گا، دنیا میں تو ملے گا لیکن آخرت میں نہیں ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن یہود میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس تم 1 دینار بھی رکھواؤ تو وہ اسے واپس نہیں کریں گے، خیانت کریں گے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ تم ان کے سروں پر سوار ہو کر ان سے مانگو، یعنی اگر تم ان سے برابر مانگتے رہو، چھوڑو نہیں تو شاید وہ واپس کر دیں۔ ایسا کیوں ہے کہ یہ خیانت کرتے ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ ان کا ماننا ہے کہ ہمیں صرف اپنے یہودی بھائیوں کے لیے ہی ایمانداری کرنا ہے، اگر کوئی غیر یہودی ہے تو اس کے مال پر اگر ہم قبضہ بھی کر لیں تو ہم پر کوئی گناہ نہیں پڑے گا۔ یعنی یہ عقیدہ انہوں نے اپنے آپ سے بنا رکھا ہے کہ جو یہودی ہے وہ اس سے تو آنیسٹ رہے گا، لیکن اگر کوئی غیر یہودی ہے تو اس پر ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، مطلب اگر اس کے ساتھ ہم دھوکہ بھی کریں گے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ نے ایسا ہمارے لیے جائز کیا ہے۔ اور یہ مانتے تھے کہ جیسے کچھ مسلمان ہیں نا، ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ اچھے رہیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، اگر ہم دوسرے مذہب والوں کے ساتھ کچھ بھی برا کر سکتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، نہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ انصاف ہر ایک کے ساتھ برابر ہوتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ تو وہی سیم یہودیوں کے لیے بھی تھا، تورات میں بھی یہ تھا کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کرو، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ یہودی نہ ہو، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے یہ عقیدہ گڑھ لیا تھا اللہ کے نام سے۔ یہ یہودی قوم کا جاہلانہ خیال نہ تھا، بلکہ ان کی مذہبی تعلیم بھی یہی کچھ تھی۔ تلمود ان کی کتاب ہے، تلمود جو ہے جیسے ہماری حدیث کی کتاب ہوتی ہے ویسے یہودیوں کی تلمود جو ہے وہ ان کی اس ٹائپ کی کتاب ہوتی ہے۔ میں کہا گیا ہے کہ اگر اسرائیلی کا بیل یعنی آکس کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر کوئی تاوان یعنی فائن نہیں، مگر غیر اسرائیلی کا بیل اگر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کرے تو اس پر تاوان ہے۔ یعنی ان کی تلمود میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے ان کا یہ عقیدہ تھا۔ اگر کسی یہودی کو کسی جگہ کوئی گری پڑی چیز ملے تو اسے فوراً دیکھنا چاہیے کہ آس پاس کی آبادی کن لوگوں کی ہے۔ یہ سب ان کی تلمود میں اس طرح سے انہوں نے غلط چیزیں جو ہیں اللہ کے نام سے لکھی ہوئی ہیں۔ اگر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے اعلان کرنا چاہیے کہ ایسی چیز ملی ہے تاکہ جس کی ہو وہ آ کر لے لے۔ اگر آس پاس کی آبادی غیر اسرائیلیوں کی ہو تو وہ اس چیز کو رکھ لینا چاہیے۔ وہ کہتے اگر امی یعنی عرب اور اسرائیلی کا مقدمہ قاضی کے پاس آئے تو قاضی اگر اسرائیلی قانون کے مطابق اپنی مذہبی بھائی کو جتوا سکتا ہو تو اس کے مطابق جتوائے اور کہے کہ یہ ہمارا قانون ہے۔ یعنی اگر ایک عرب اور ایک اسرائیلی یعنی آئے دونوں قاضی کے پاس، اور قاضی کون ہو؟ وہ بھی اسرائیلی ہو، تو وہ اپنے بھائی کو جتوا دے۔ یعنی جو ہے ان کو اپنے باعث ہونا ہے، اپنے اسرائیلی بھائی ہیں ان کی مدد کرنا ہے، چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو۔ اور اگر امیوں کس کو کہتے تھے؟ جاہل کہتے تھے یہ عربوں کو، کہ قانون کے تحت جتوا سکتا ہو تو اس کے تحت جتوائے اور کہے کہ یہ تمہارا قانون ہے، اور اگر دونوں قانون نہ ساتھ دیتے ہوں تو پھر جس ہیلے سے بھی وہ اسرائیلی کو کامیاب کر سکے وہ کرے۔ یعنی ان کی اس میں یہ لکھا تھا کہ بس ہمیں ہمارے اسرائیلی بھائی کی مدد کرنی ہے چاہے وہ کیسے بھی کریں۔ وہ کہتے غیر اسرائیلی کی ہر غلطی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ سب باتیں انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لی تھیں، یعنی اسی کی طرف اشارہ ہے جو یہ سب جو انجسٹس کی باتیں جو وہ کرتے تھے۔ لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے، اسلام میں انصاف ہوگا، نا انصافی نہیں ہوگی، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ نان مسلم ہو۔ اگر نان مسلم ایک صحیح بات کہہ رہا ہے اور مسلمان غلط کہہ رہا ہے تو مسلمان کو سزا دی جائے گی، اور کوئی مسلمان کسی نان مسلم کے ساتھ انجسٹس نہیں کر سکتا کہ یہ نان مسلم ہے، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ جو قاضی ہوگا وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ کتنے بار ایسا ہوا نا، حضرت علی کے پاس، حضرت عثمان کے پاس اس طرح کے کیسز آئے،
ایک یہودی تھا، ایک مسلمان تھا. جب ہم حضرت علی یا حضرت عثمان کی سیرت پڑھیں گے تب اس میں ہم دیکھیں گے رضی اللہ عنہم کس طرح سے آئے تو انہوں نے جو صحیح تھا وہ فیصلہ کیا. تو جو یہودی تھا اس نے دیکھا کہ نہیں، یہ تو مسلمان اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے یہودی ہے، تو پھر وہ انسان مسلمان ہو گیا تھا. تو اس طرح کے بہت سارے کیسز ہمیں ملتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اس طرح کی غلط باتیں گاڑ لی تھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا، نہ یہ بات ان کی کتابوں میں ہے، یہ جھوٹ ہے اور یہ اللہ کے نام سے جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ اس طرح سے انجسٹس کرو. اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہودیوں کی خیانت سے خبردار کرتا ہے اور ان کے دھوکے میں نہ آ جائیں کہ یہ اس طرح سے خیانت کرتے ہیں، اس سے خبردار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. ان میں لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہہ رہے کہ یہ سب کے سب خراب ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں، ان میں سے کچھ جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، امانت دار ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہودیوں کی خیانت سے خبردار کرتے ہیں اور ان کے دھوکے میں نہ آ جائیں. ان میں کچھ تو امانت دار ہیں اور کچھ بڑے دھوکے باز ہیں. کچھ تو ایسے ہیں کہ اگر خزانوں کے خزانے ان کی امانت میں ہوں تو وہ جوں کا توں نے حوالے کر دیں. یعنی کچھ تو اتنے اچھے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو ایک دینار بھی واپس نہ دیں گے. ہاں، اگر ان کے سر پر کھڑے ہو جاؤ، یعنی تقاضا برابر جاری رکھو اور حق مانگتے رہو تو شاید امانت نکل بھی آئے، ورنہ ہضم کر جائیں گے. یعنی وہ سب جو ہوگا وہ نہیں دیں گے واپس. دینار کو اس لیے دینار کہتے ہیں کہ وہ دین یعنی ایمان بھی ہے اور نار یعنی آگ بھی ہے. دینار کا نام جو ہوتا ہے، کوئن جو ہوتا ہے، جو سکہ ہوتا ہے، جس کا کرنسی جس کو دینار کہا جاتا ہے، تو وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ وہ جو سکہ ہے اس میں دین بھی ہے اور نار بھی ہے. یعنی یا تو اگر آپ اس کو صحیح استعمال کریں گے تو آپ کی دین میں کام آئے گا، اور اگر آپ اس کو غلط استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لیے آگ ہے. مطلب یہ ہے کہ حق کے ساتھ لو تو دین، ناحق لو تو نار یعنی دوزخ کی آگ ہے. پھر فرمایا کہ امانت میں خیانت کرنے، حقدار کے حق کو ادا نہ کرنے اس لیے ہے کہ ان کا غلط خیال ہے کہ غیر یہودیوں کا مال ہڑپ کرنے میں ہم پر کوئی گناہ نہیں، یہ مال ہمارے لیے حلال ہے. ان کا یہ عقیدہ تھا، جس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ پر لازم ہے اور اس کا علم خود انہیں بھی ہے، کیونکہ ان کی کتاب میں بھی اللہ نے ناحق مال کھانے کو حرام قرار دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو حرام کہا ہے ایسے مال کو کھانے کے لیے، اور پھر یہ جانتے ہیں اس کے بعد بھی یہ غلط چیزیں بیان کرتے ہیں اللہ کے نام سے. لیکن یہ خود اپنی منمانی اور دل سے باتیں گڑھ کر شریعت کے رنگ میں انہیں رنگ لیتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مسلمان مسئلہ پوچھتے تھے کہ ذمی کون ہوتے ہیں؟ جو مسلمانوں کی حکومت میں جو نان مسلمز، جو یہود اور نصارہ رہتے ہیں، انہیں ذمی کہا جاتا ہے. جزیہ دے کے، جو ٹیکس دے کے رہتے ہیں، انہیں ذمی کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں مسئلہ پوچھتے، یا کافر کی مرغی بکری وغیرہ کبھی غذا کھانے کی حالت میں ہمیں مل جاتی ہے تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسے لینے میں کوئی حرج نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک، یعنی یہی اہل کتاب بھی کہتے تھے کہ امیوں کا مال لینے میں کوئی حرج نہیں. یعنی تم ایسی غلط بات کر رہے ہو جیسے وہ کہتے تھے. سنو، جب وہ جزیہ ادا کر رہے ہیں تو ان کا کوئی مال تم پر حلال نہیں. ہاں، وہ اپنی خوشی سے دے دیں تو اور بات ہے. سعید ابن زبیر فرماتے ہیں کہ جب اہل کتاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا، دشمن الہ جھوٹے ہیں، جاہلیت کی تمام رسمیں میرے قدم تلے مٹا دی گئی ہیں، اور امانت تو ہر فاسق اور فاجر کی بھی ادا کرنی پڑے گی. یعنی امانت تو ایسی چیز ہے کہ چاہے سامنے والا فاسق ہو، فاجر ہو، کیسا بھی ہو، اگر اس نے کوئی امانت رکھوائی ہے تو آپ کو ادا کرنی ہی کرنی ہے. آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ سامنے والا کیسا ہے، کون ہے. امانت ہے تو امانت ادا کرنی ہوگی. یعنی کسی کے بھی معاملے میں خیانت نہیں ہو سکتی. یعنی امانت ایسی چیز ہے جو چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی قوم کا ہو، اسے ادا کرنا ضروری ہے.